جناب شہباز شریف صاحب کا احتجاج بالآخر رنگ لے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور سعودی عرب کے جو مقامی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریاض الجنہ میں سال میں صرف ایک بار نوافل ادائیگی کی پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ انتظامیہ حرمین شریفین کے مطابق موبائل ایپ نصب کے ذریعے پرمٹ کی شرط برقرار رہے گی۔ انتظامیہ حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ زائرین نصب موبائل ایپ کے ذریعے ہر 20 منٹ بعد نیا اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود زائرین بھی موبائل ایپ کے ذریعے ہی ریاض الجنہ میں نوافل ادائیگی کے پرمٹ حاصل کر سکیں گے۔ ریاض الجنہ میں سال میں صرف ایک بار نوافل ادائیگی کی پابندی گزشتہ سال لگائی گئی تھی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ریاض الجنہ جانے کا پرمٹ ہر 365 دن بعد جاری کیا جائے گا۔ پابندی کا اطلاق مقامی سعودی شہریوں اور ایسے غیر ملکیوں پر بھی تھا جو اقامہ حاصل کر کے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ اب وہاں سے یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ جناب شہباز شریف صاحب کا احتجاج بالآخر رنگ لے آیا۔ پہلے وہ احتجاج کسی اور طریقے سے کرتے تھے، لیکن آج کل وہ کر کے احتجاج کرتے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کچھ عرصہ قبل متحدہ عرب امارات کے صدر تشریف لائے تھے۔ شہباز شریف کی طرف سے وزیر اعظم صاحب تھے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے رحیم یار خان جا کے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ وہ اگلے روز اسلام آباد میں آئیں گے۔ اسلام آباد میں چھٹی کر دی گئی۔ شہباز شریف صاحب انتظار کرتے رہے، لیکن صدر صاحب وہاں پہ نہیں آئے۔ محمد بن سلطان ال نہیان انہوں نے اسلام آباد آنے کا شاید ان سے وعدہ کیا تھا یا انہوں نے اپنے طرف سے بنا لیا۔ چھٹی کر دی گئی، اسلام آباد میں انتظار کرتے رہے، لیکن رحیم یار خان سے وہ واپس چلے گئے۔ اب وہ پاکستان آئے تو شہباز شریف نے کر کے احتجاج کیا۔ وہ احتجاج ان کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ وہاں ملاقات کی اور اسلام آباد میں بھی دوبارہ سے آنے کا وعدہ کر لیا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ فردہ ہے یا پھر وعدہ نبھا دیتے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف نے جس طرح سے پوری قوم کو رہنمائی دی ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، کس طرح سے احتجاج کرنا ہے، تو شہباز شریف کا احتجاج سر دست و کام آ گیا، رنگ لے آیا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بار پھر نوروری کشتی کا تسلسل نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر ان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ وفاق فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیتا، حمایت ترک کی تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آخر ان کو وفاق اعتماد میں لے تو کیوں لے، کیونکہ آپ لوگ تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عہدے مل بھی جائیں، جبکہ عہدے ملے ہوئے بھی ہیں، صدر ان کا ہے، 2 گورنر ان کے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ تو آپ کو اعتماد میں شہباز شریف کیسے لیں؟ اگر وہ اعتماد میں نہیں لیتے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا یہ آپشن ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ کریں جس طرح سے شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے، تو شہباز شریف آپ کو بالکل اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، آپ کے تحفظات سارے دور کر دیں گے۔ باقی کنڈی لنڈی اور دیگر کیا آتے ہیں، وہ کس طرح سے تحریک انصاف کے خلاف ادھر سے اٹھتی ہیں ادھر سے اٹھتی ہیں، کس طرح سے ان کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں، کس طرح تنقید کی جاتی ہے، کس طرح یلغار کی جاتی ہے، کس طرح چڑھائی کی جاتی ہے۔ اب جب کہ مذاکرات ہونے لگے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو کچھ ریلیف مل جائے، اس پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے ہر تیسرا لیڈر کہتا ہے، جیسے کہ کنڈی گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے اور اسی بندے سے ہارے ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں ان کو گورنر لا کے بنا دیا گیا، علی امین گنہ پور سے اپنے حلقے میں ہارے۔ لیکن آصف علی زرداری کا طریقہ کر رہا ہے کہ راجہ رینڈل کو، جس پر سب سے زیادہ الزامات تھے، ان کو وزیر اعظم انہوں نے لگا دیا تھا، اور اسی طرح سے جس بندے کا اپنا حلقہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو علی امین گنہ پور کے مقابلے میں لا کے گورنر بنا دیا گیا، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ کتنے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں اس کی بھی ہم آپ کے سامنے مثال رکھیں گے۔
نہ صرف فیصل کریم کنڈی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن تحریک انصاف کو، عمران خان کو NRO نہیں ملے گا۔ یہی بات عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی کرتی ہیں۔ باقی لونڈی قیادت بھی ایسے دعوے کر دیتی ہے، ایسے نعرے لگا دیتی ہے، اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے۔ لونڈی قیادت سے مطلب یہ ہے کہ جن کا کوئی بھی سٹیک نہیں ہے، جن کی کوئی بھی سے نہیں ہے، جن کو کوئی گھر میں بھی نہیں پوچھتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو، عمران خان کو NRO نہیں ملے گا۔ اس میں تارڑ ہو گئے، حتیٰ کہ فیصل آباد والے طلال چودھری وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو آج کل انہوں نے کھڑا کر دیا ہے رچرڈ گرینل کے مقابلے میں۔ یہ ان کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں، جاوید لطیف بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے شہباز گل کہتے ہیں کہ ان کی ذرا انگریزی دیکھیں اور ان کا انگریزوں والا حلیہ دیکھیں، کبھی کبھی یہ ٹائی بھی لگا لیتے ہیں، کبھی کبھی یہ پتلون بھی پہن لیتے ہیں، یہ سارا کچھ انگریزوں جیسا کرتے ہیں، لیکن ان کی انگریزی کتنی زیادہ، انہوں نے مثال دی ہے کہ ان کو مریم نواز شریف صاحبہ نے رکھا، اور انہوں نے پھر آگے بندے رکھ لیے جن کی ان کی طرح انگریزی بھی کمزور ہے، اور آحسن اقبال بھی اسی طرح، ان کو بھی امریکہ میں لابنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ وہ ان ان پڑھوں میں تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، کچھ لوگ ان کو پروفیسر سمجھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ پروفیسری کی ہے، پروفیسر کہنے کی حد تک ہیں، کہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی حرکات کو غور سے ملاحظہ کیا جائے تو ان کی وقفے سے پروفیسری خطا ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے موٹر وے پر کیا کیا تھا، ایک خاندان کو جنہوں نے ان کے خلاف نعرے لگا دیا اور انہوں نے ان کو پھر اپنے گھر میں بلا کے معافی منگوائی تھی۔ یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری حکومت ہے ہمارے خلاف، PDM کی حکومت تھی شہباز شریف والی، ہماری حکومت ہے ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتے ہو، ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ بیچارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ پروفیسر ہیں، اور ان کی پروفیسری اسی طرح سے ان کے کمالات کی وجہ سے نکلتی رہتی ہے۔ بات ہم نے کی کہ لونڈی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جیسے فیصل کریم کنڈی ہو گئے، کچھ لوگوں کے آپ کے سامنے نام رکھے، اور شرجیل میمن وہ بھی لونڈی قیادت ہے، ان کے گھر میں کوئی ان کو نہیں پوچھتا، وہ بھی عمران خان کے خلاف ادھر سے بیان ادھر سے بیان، اس طرح کی بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، یہ ایسے ہی قبیل کے لوگ ہیں جو بلا وجہ عمران خان پر چڑھائی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان کو NRO نہیں ملے گا۔ تو NRO کیا فیصل کریم کنڈی نے دینا ہے، لونڈی قیادت نے دینا ہے، خواجہ آصف نے دینا ہے، آحسن اقبال نے دینا ہے، شرجیل میمن نے دینا ہے، طلال چودھری نے دینا ہے، جاوید لطیف نے دینا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے دینا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے دینا ہے، یا پھر عظمیٰ بخاری نے دینا ہے؟ ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے NRO دینے کی یا عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کی۔ اگر ان کے پاس ایسی طاقت ہوتی، یہ تو کہہ چکے ہیں کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو نابود کر دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تو یہ اگر اتنے زیادہ طاقتور ہوتے تو وہ اس پر عمل کر چکے ہوتے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک مراسن کو شاہ صاحب اپنے گھر بیاہ کے لے گئے، ان کو پسند آ گئی تھی، خوبصورت مراسن تھی، ان کے ساتھ بیاہ کیا تو شدید گرمیاں تھیں، پرانا دور تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے شدید گرمیوں میں اپنی قمیض کو اس طرح سے جھل رہی ہیں، پسینہ ان کو آیا ہوا ہے، ادھر ادھر نوکرانیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو شاہ صاحب کی مریدنیاں تھیں یا نوکرانیاں تھیں۔ تو یہ خاتون کہتی ہے ان کی طرح، جس طرح عظمیٰ بخاری، جاوید لطیف اور اس قبیل کے لوگ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دیا جائے گا، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں کہ NRO ان کی ذات نے دینا ہے، طلال چودھری نے دینا ہے، فیصل کریم کنڈی نے دینا ہے، لونڈی قیادت نے دینا ہے۔ تو اسی طرح سے مراسن صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ گرمی سے اگر ہمارا یہ حال ہے تو ہماری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو مراسن صاحبہ شاہ صاحب کے عقد میں گئیں تو پوری امت کی ان کو فکر پڑ گئی۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہیں مراسن کی طرح، اپنے آپ کو بہت زیادہ امت کا، قوم کا خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو NRO نہیں دیا جائے گا۔ باقی بات کر لیتے ہیں مذاکرات کی۔ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ عرفان صدیقی کی طرف سے کہا گیا کہ PTI والے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ہم نے ان سے کہا، 2 مرتبہ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کو لکھ کے دے دیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں دیا گیا۔ بھئی پوری دنیا کا پتہ ہے ان کے 2 مطالبات ہیں، ایک تو عمران خان سمیت سارے قیدیوں کی رہائی، اور دوسرا 9 مئی اور 25 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ 2 مطالبات ہیں، اگر آپ کے سامنے لکھے ہوئے فی الحال نہیں آئے
تو بعد میں آ جائیں گے. آپ آگے تو بات کریں. ان کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی اپنی سنجیدگی دیکھیے اور ان کے اپنے اختیارات دیکھیے. ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے گی. یہ جمعرات کو شاید بیٹھے تھے، کہا ہفتے کو یا پیر کو ملاقات کروا دی جائے گی. اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات تھے، اگر آپ اس معاملے کو سنجیدہ لے رہے تھے تو فوری طور پر اسی دن ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے تھی. لیکن نہ ہفتے کو ملاقات ہوئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آج بھی پیر کو بھی ملاقات نہ ہو، منگل بدھ یا کسی اور دن ملاقات ہو. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور یہ کتنے زیادہ سنجیدہ ہیں. تو باقی آ جاتے ہیں، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ والا عادل قادر کیس ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 5 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ مزید مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ اور مذاکرات ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے، مذاکرات کے پیچھے کون ہے اور اس فیصلے کو مؤخر کروانے کے پیچھے کون ہے؟ کیا سنجیدہ لوگ جو مذاکرات کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اتنے زیادہ با اختیار بھی ہیں کہ فیصلوں کے بھی انہوں نے ڈیلے کروا لیا ہے؟ لیکن حکومت میں ایک دھڑا ضرور موجود ہے جو کامیاب کے حق میں نہیں ہے اور کامیابی کے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے. دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا بنتا ہے، کیا چلتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.